بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ معرفت کی نماز کس کو کہا جاتا ہے، سالک کون سی نماز پڑھتے ہیں اور اہل معرفت کی نماز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑی نماز کی تعریف کریں گے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سالک اپنے رب کے دیدار کا ذریعہ نماز کو ہی مانتا ہے۔ نماز عبادات کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ اسلام میں نماز کو ہر عبادت سے اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور اسی لیے ہی نماز کو ہر عبادت سے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اہل معرفت کی نماز ظاہری نماز سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس معرفت کی نماز میں سالک اپنی باطنی صفائی یعنی تزکیہ نفس کی مشق میں مصروف رہتا ہے۔ کچھ صوفیاء اکرام نے معرفت کی نماز کو ظاہری نماز سے مشابہت دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ سالک جب وضو کرتا ہے تو وہ اصل توبہ کرتے ہیں اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں۔ مطلب جب وضو کرتے ہیں، اب کس طرح جو صوفیاء اکرام یا وہ لوگ سالک جو ظاہری نماز کو باطنی نماز سے مشابہت دے کے اس کو ملاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ایکچولی وہ تو باہر کی طہارت تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دل میں یہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور ساتھ عمل پھر نہ دہرانے کا بھی پکا پہ کرتا ہے کہ نہیں، میں دوسری مرتبہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ وضو کے بعد پھر قبلے کی طرف جب ایک عام نمازی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب صوفیہ کہتے ہیں کہ مرشد کی فرما برداری، قبلے کا مطلب مرشد کی فرما برداری میں رہنا ہمیشہ، کہ جو آپ کو مرشد بتا رہا ہے آپ اس کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قیام آتا ہے۔ قیام کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین کے اصولوں پر قائم رہنا۔ قیام کا مطلب قائم رہنا۔ جو کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ معرفت کی نماز کا قیام یہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں قرآن کا ذکر جاری رہتا ہے، اس میں بار بار ذکر ہوتا ہے اللہ کا، اور اللہ کا ذکر مطلب قرآن میں جو کچھ دین کے اصول بتائے گئے ہیں اس پہ قائم رہنا، یہ ہو گیا قیام۔ کس کا قیام؟ معرفت کی نماز کا قیام۔ پھر نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے رکوع کا۔ رکوع عاجزی اور انکساری میں رہنا، پوری زندگی عاجزی اور انکساری میں رہنا، اس کو معرفت کی نماز کا رکوع کہا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سجود آتا ہے۔ سجود اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری کرنا، جو کچھ اللہ نے آپ کو کہا ہوا ہے، آپ کو حکم دیا ہوا ہے، اس کی فرما برداری میں رہنا۔ جیسے قرآن میں آیا ہے کہ چاند ستارے سب جو کچھ اللہ کی مخلوق ہے وہ سب سجدے میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ فرما برداری میں ہے، وہ فزیکل سجدہ نہیں کر رہے، فرما برداری میں ہے۔ تو سجود کا مطلب ہو گیا اللہ کی فرما برداری، اللہ کے ہر حکم کو ماننا۔ پھر جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مراقبہ کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے جس سے آپ ذکر اللہ کے ذریعے اپنی دل، اپنے روح اور اپنے لطائف کو بیدار کریں گے، اپنی روحانیت کو بیدار کریں گے، اجاگر کریں گے۔ یہ تشہد ہو گیا، تشہد ہے۔ اس کے تشہد کے بعد آخری سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ سلام پھیرنے کا مقصد ہے دنیا کے ہر
غلط اور غلیظ کام سے منہ پھیرنا. جو بھی کام دنیا میں شیطانی عمل ہے، ان شیطانی عمل اور شیطانی وسوسوں سے منہ پھیر لینے کو سلام کہا گیا ہے. یہ ہے معرفت کی پوری نماز کا طریقہ کار جو صوفیاء کرام نے بتایا ہے. یہاں پہ ایک بڑا مشہور شعر یاد آ گیا حضرت سلطان باہو کا کہ جو دم غافل سو دم کافر مرشد اے سمجھایا ہو. اب یہ نماز کس طریقے کی ہوتی ہے؟ بابا بلے شاہ سے کسی نے لوگ اکثر یہ شکایت کرتے تھے کہ بابا حضور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اساں عشق نماز جدو نیتی ہے تدو بھل گئے مندر مسیتی ہے. آپ کا ایک مشہور قول ہے کہ تواڈی پنج ویلے ساڈی ہر ویلے. تو یہ معرفت کی جو نماز ہے یہ 24 گھنٹے رہتی ہے. اس کے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا ٹائم نہیں بتایا گیا، وقت نہیں، اوقات نہیں کہ بھائی اس ٹائم پہ آپ کو پڑھنا ہے پھر یہ نہیں. یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں بزرگان دین کہ یہ معرفت کی نماز 24 گھنٹے ہوتی ہے. اس لیے یہ وہ نماز نہیں پڑھتے جو عام لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ نماز پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں ہم اس معرفت کی نماز سے جب نکلتے ہیں تو پھر ہم غافل ہو جاتے ہیں. جیسے سلطان باہو نے کہا جو دم غافل سو دم کافر، ہم غافل ہوں گے کافر ہو جائیں گے. مرشد یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو اس عشق کی نماز میں رہنا ہے. تو یہ کوئی آج تک یہ صوفیاء اکرام کی یہ جو معرفت والی نماز ہے اس کو اور اس عام جو ملوں والی نماز ہے اس میں یہ فرق بتایا گیا ہے. اب یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ وہ نماز چھوڑ کے اس نماز کو پکڑو، نہیں. آپ کو اصل نماز کی طرف آنا ہے. آپ خود فیصلہ کریں کہ اصل نماز کون سی ہے، جس میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے، جس میں اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، بالکل کلیئر آیت ہے کہ نماز آپ کو غلط چیزوں سے روکتی ہے. اب بتائیں کہ یہ صوفیوں والی نماز آپ کو روک رہی ہیں یا یہ ملاؤں والی نماز آپ کو روک رہی ہیں؟ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. صوفیوں والی نماز آپ کو کہہ رہی ہے کہ ایک دم بھی اگر غافل ہو گئے تو کافر ہو جاؤ گے. 24 گھنٹے ساڑھے ہر ویلے، جیسے بابا بلے شاہ نے کہا ہے نا، باہر دھوئے لتا گوڈے اندر رہے پلیتی. تو جب تک اندر دلی نماز نہیں ہوتی تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے. امید کرتا ہوں یہ معرفت کی نماز کا جو چیپٹر ہے، یہ کوشش کی میں نے کہ بالکل آسان تر کر کے آپ کو بتاؤں. آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ اس کو بار بار سنیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ جو کام والی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو کچھ نہ کچھ علم مل رہا ہے، اس کو جتنا پھیلائیں گے اتنا آپ کے لیے بھی فائدہ ہے، اور جن کو آپ پہنچائیں گے وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے. اور کوئی بھی اس معرفت والی نماز کے حوالے سے آپ کے دل میں اگر سوالات ہو تو ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنے حال کے حساب سے آپ کو جواب دینے کی. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.